لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ بڑی دیر سے آپ اپنی محبتوں کو پیش کرتے ہوئے اس طرف آ گئے ہیں جہاں بس نبی ہی نبی مل جاتا ہے. جنہیں مل جاتا ہے تو بول پڑتے ہیں. ایک تو وہ ہستیاں تھیں جنہیں صحبت رسول ملی, جو صحابی ہیں اس صحبت سے بنے ہیں. اللہ بھی انتخاب کرتا ہے, نبیوں کو انتخاب کیا اور مہربان میں نبیوں کو نبی کہہ کے پکارا. ابھی روح جسم میں وہ نہیں آئی لیکن انہیں اللہ نے نبی کہا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تو یہ سارے کام تو طے ہو چکے ہیں. اللہ نے اس منصوبے کو عالم ارواح میں نبیوں سے اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان کی صورت میں پسند فرمایا. فرمایا اے نبیوں, تمہاری نبوت تمہیں جو کتاب دینی ہے وہ طے شدہ امور ہے, تم نے کیا کرنا ہے. ثم جاءکم رسول اللہ, جب یہ محبوب آ جائے, کملی والا رسول آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے. البتہ پہچان یہ بتائی کہ یہ کملی والا رسول مصدق لما معکم, اللہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا. جو تمہاری مذہبی جو شناخت تمہارے ماننے والوں نے بگاڑ دی ہے, یہ کملی والا رسول آ کر تصدیق کرے گا کہ تمہاری نبوت کا معیار کیا ہے اور جو کتابیں تمہیں دی گئیں اس کی بھی تصدیق کرے گا. اب یہ جو اکٹھ ہوا تھا عالم ارواح میں, اللہ نے جو خطاب فرمایا تھا تو ظاہر ہے ان سب سے جو عہد و پیمان ہوا, اور اس عہد و پیمان میں بڑی خاص بات یہ رکھی کہ کملی والا تصدیق کرے گا. اب نبی کے آنے کے بعد, رسول اللہ کے آنے کے بعد, جبکہ اللہ بھی فرما رہا ہے, خود نبی بھی فرما رہے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر بھی مسیلمہ کذاب سے لے کر قادیانی تک یہ جتنے لوگ بھی جھوٹی نبوت کے دعوے کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہی ہے کہ اس انتخاب میں تو تم شامل ہی نہیں تھے, اور جو تصدیق مصطفیٰ نے کرنی ہے اب وہ کہاں سے ہوگی. تمہارا یہ کہنا کہ تم نبی ہو, جس درجے کے بھی نبی ہو, اس کی تو تردید تم خود کر رہے ہو. اللہ تو یہ عالم ارواح میں, اور پھر جب سارے نبی بن کر ظہور نبوت کے جلووں کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے, آتے گئے جاتے گئے, سارے چلے گئے, ابھی تک کملی والا نہیں آیا. وہ عہد و پیمان جو ہوا تھا اس کو پورا کرنے کا وقت نہیں آیا. پھر تیرا اور میرا نبی آ گیا.
کملی والا آ گیا، پھر مراد بھی آ گئی۔ جب اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ نبی سے کہو، رسول اللہ سے کہو کہ اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اللہ اور پھر جبریل نے نبی کے قدمین کو بوسہ دیتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے، پسند کیا اللہ نے اس بات کو کہ آپ سے ملاقات ہو۔ اب حضور چل پڑتے ہیں، سواری براق کی شکل میں آ جاتی ہے۔ براق برق کو کہتے ہیں، بجلی کو کہتے ہیں۔ تو یوں لگا کہ جیسے پروردگار نے پہلی اور آخری ساری بجلیوں کو اکٹھا کیا، براق بنایا، اللہ نبی کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا۔ تو آج جسے لوگ سورس آف پاور اینڈ انرجی کہتے ہیں، وہ تو میرے اور تیرے نبی کے قدموں سے لے کر بے شک رات چونکہ بہت ہو چکی ہے، میں بہت سارے دروازے نہیں کھولوں گا، صرف ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہیں بڑی محبت سے۔ ہمارے قاری مشتاق صاحب نے اور حاجی صاحب نے، باقی حضرات نے یہ پروگرام رکھا ہے۔ کافی دیر ہو چکی ہے، لیکن دیر تو ان کے لیے ہوتی ہے جو جلدی بھی آ جائیں تو آنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن کو آنے سے پہلے بھی فائدہ ہو، آنے کے بعد بھی فائدہ ہو، اور جاتے جاتے بھی فائدہ ہو، ان کو دیر نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے ہر وقت سویر ہے۔ اللہ بے شک اب عالم اسلام، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، آمینہ کے لال تشریف لے آئے۔ ذکر مصطفیٰ پہلے بھی ہو رہا تھا، نبی کی بات تو پہلے بھی چل رہی تھی۔ بس میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے لیے ایک ذاتی نام پسند کیا، باقی ساری اس کی صفتیں ہیں، لیکن قبلی والے کے لیے دو نام پسند کیے، اللہ ذاتی، محمد احمد۔ اللہ فرماتا ہے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میرے اور آپ کے نبی کے آنے سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ اللہ پیچھے والے میں ہاتھ اٹھا کے بولتے رہے، اللہ آگے جب آپ کا منہ کھلے گا تو آپ کے اندر کچھ نہ کچھ تو جائے گا۔ اللہ اور بہت کچھ جاتے ہیں، مجھے اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، بیماریاں ہو جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اندر اللہ کا نام جائے گا نہ تو بالکل شفا ہو جائے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں اس کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی معیت میں، فرشتوں کے جلاؤ میں، اس پیغامی پروردگار پر اپنے اللہ سے ملنے چل پڑتے ہیں۔ اللہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے خاص بندے کو۔ بھائی موبائلوں کو مسلمان کرنے کا یہی صحیح وقت ہے، لائٹیں لگا لو اور ایسے گھماؤ جیسے نبی کی آمد میں یہ بھی خوشیاں ہیں۔ چلیے آواز آ رہی ہے پیچھے تک، تھوڑا سا چلتے ہیں آگے۔ قافلہ چل پڑا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی میں پہنچے نبی، تمام انبیاء جو فوت ہو چکے تھے، آگے والے بولیں گے تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے، کملی والے آقا چل پڑے، اقصی میں پہنچے، تمام انبیاء جو فوت شدہ ہیں
صرف آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام موجود ہیں اپنے وجود کے ساتھ، یہ سارے اپنی قبروں سے نکلے، وہ آسمان سے اترے، اور میرا اور نبی جب پہنچا مسجد اقصیٰ میں تو یہ سارے کملی والے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ حضور فرماتے ہیں انہوں نے میرا استقبال کیا، نہ صرف استقبال کیا بلکہ میں امام بن گیا، وہ سارے مقتدی بن گئے۔ اب یہ ایک سوال اور بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو تھے نبی وہ تو قبروں سے اٹھ کر آ گئے، آسمانوں سے اتر کے بھی آ گئے، جو تھے ہی نہیں وہ کہاں سے آتے؟ بولیں صحیح جو تھے ہی نہیں کہاں سے آتے؟ اب حیرت یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، اس لیے دین کو صرف عقل سے سمجھنا، صرف علم سے سمجھنا، حضرت سلطان بہو کا ایک بہت کمال شعر ہے، جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھدے ہو۔ آپ نے فرمایا دین علم میں نہیں ہے لیکن دین میں علم ہے۔ جب دین میں رہ کر علم سیکھو گے وہ نفع کے باعث بن جائے گا، اور جب علم کی بنیاد پر تم پرکھو گے تو پھر تمہارا علم وہاں تک پہنچ نہیں سکے گا جہاں سے پروردگار کی محبتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ قافلہ چلا، وہاں پہنچا، جبریل ساتھ ہیں، براق پاس ہے، نبی فرماتے ہیں جب میں پہنچا یہ سارے اپنی قبروں سے نکل کر میرا استقبال کرتے ہوئے صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں امام بن جاتا ہوں، یہاں سے چل پڑتے ہیں اور پھر سدرۃ المنتہا آ جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا آخری انتہا، جس کے بعد کسی کا کوئی عمل دخل نہیں رہتا۔ آگے وہ ہے جس کو دیکھنا محال ہے، لیکن آج تیرا اور میرا نبی وہیں جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حق باؤ سچ باؤ، حق باؤ سچ باؤ، حق باؤ سچ باؤ، حق باؤ سچ باؤ۔ کہہ دیں محبت سے اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں، پورا منہ کھولیں، اور لوگ بری بات کرنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے منہ کھول کر بات کرتے ہیں، تم اللہ کا نام لینے کے لیے منہ نہیں کھولو گے کیا کرو گے؟ پورا کھول کر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔ سدرۃ المنتہا یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل نے کہا میں نہیں آگے جا سکتا، قدسیوں کا تاجدار یا رسول اللہ اگر میں آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا، اور یہاں سے وہ منزل شروع ہو جاتی جس کا ذکر پھر قرآن نے کیا۔ آپ کو پہلی آیت میں یاد رکھنی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ لے گیا اپنے خاص بندے کو، بولے یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اللہ اپنے بندے کو لے گیا، لیکن سدرۃ المنتہا سے آگے پیچھے تو جبریل بھی ساتھ تھا، براق بھی پاس تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ثم دنا، آپ کی اٹھائیں منہ بھی کھولنے ذرا، ثم دنا فتدلی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے دین کو قرآن سے سمجھنا ہے، ہمارا مسلک صرف قرآن ہے، ہمارا دین صرف قرآن ہے، قرآن کے تابع ہم، جو بات قرآن سے مل جائے ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ اختلاف کرے، قرآن سے اختلاف کرے، اللہ کے کلام سے اختلاف کرے، جب قرآن تیرے اور میرے نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ ہمیں دلائل ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، دونوں معراج کس کی تھی؟ اللہ کے محبوب کی، تو دونوں بھی کون ہوئے؟ لے جانے والا، جانے والا۔ اللہ فرماتا ہے دونوں، جانے والا بھی
اور لے جانے والا بھی، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے، قریب ہوتے گئے، نبی بھی قریب ہوتا گیا، اللہ بھی قریب ہوتا گیا، پھر دونوں مل گئے، قوسین جیسے مل جاتے ہیں، یہ بھمیں، یہ کمان کی طرح، یہ قوسین ہیں۔ دیکھو یہاں جب مل جاتی ہیں تو کیا نظارہ بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، دونوں قریب ہو گئے، اور پھر اللہ نے فرمایا محبوب اور بھی قریب آ گئے۔ اور یہی نور ہم کلمے میں دیکھتے ہیں، اسلام کی بنیاد، اسلام کی جان، اسلام کی روح، اسلام کی حقیقت، اسلام کی شان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری دنیا میں قانون یہ ہے، دو باتوں کو جوڑو گے تو واو لگانا پڑے گا اور لگانا پڑے گا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور لگانا پڑا، تم پر سلامتی ہو اور تم پر رحمتیں ہو اور تم پر برکتیں ہو۔ جب بھی دو باتیں ملاؤ گے جوڑ لگانا پڑے گا، لیکن کلمے کو دیکھو، ادھر توحید ہے، ادھر رسالت ہے، درمیان میں واو نہیں ہے۔ جیسے کلمے میں اللہ محمد جڑے ہوئے ہیں، آج لا مقام پہ بھی یہ منظر نظر آ رہا ہے۔ اب نبی نے بھی کچھ کہا، اللہ نے بھی کچھ فرمایا، نبی نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور لوگ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں کہتا ہوں کلمہ تمہیں کیا بتا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نبی کا بلاوا دیکھو، نبی کا جانا دیکھو، نبی کا اللہ سے ملنا دیکھو۔ اور یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا تمہارا مسئلہ ٹھیک ہے؟ اور یہ دین ٹھیک ہے یا تمہارا دین ٹھیک ہے؟ میرے استاد جی نے کہا ہے، میرے پیر صاحب نے کہا ہے، ارے بھائی نبی کی بارگاہ میں پیر کی حیثیت بھی نوکر کی ہے، تمہارے استاد کی حیثیت بھی نوکر کی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ واقعی دین کا وقت ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے میرا بھی یہ 5واں پروگرام رہا، میں نہیں تھکتا، میں جب بھی بات کرتا ہوں اللہ اس کے نبی کی تو میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اب سن کر بھی آپ کی تھکاوٹ دور نہیں ہو رہی تو اللہ ہی آپ پر رحم فرمائے۔ اب دیکھیے غور سے دیکھیے، آسمانوں پر نہیں، لا مقام پر، سدرۃ المنتہا پر نہیں، لا مقام پر بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور وہ بیانیہ کس نے بیان کیا؟ نبی نے بیان کیا، التحیات للہ، میں نے یاد کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو بات تو وہاں ہوئی تھی، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کملی والے نماز میری ہوگی، دین میرا ہوگا، نماز میری ہوگی، آواز نہیں آ رہی ہے، دین میرا ہوگا، مسلک میرا ہوگا، عقیدہ میرا ہوگا، نماز میری ہوگی، صلاۃ میری ہوگی، تکبیریں میرے لیے ہوگی، تسبیحیں میرے لیے ہوگی، تلاوت میرے لیے ہوگی، رکوع میرے لیے ہوں گے، سجدے میرے لیے ہوں گے، قیام میرے لیے ہوگا، لیکن میری نماز میں پیارے درود بھی اور سلام بھی تیرے لیے۔ اللہ 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 اللہ۔ مدرسوں کی بنیاد پر مسلک نہیں بنتے، یا خدا کے فرمان پر بنتے ہیں یا نبی کی محبت میں بنتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا حکم آ جائے تو پھر انکار نہیں ہو سکتا، نبی کچھ کر دے تو بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں نے دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین، بلال، اویس، میں نے جس کو دیکھا نبی پاک وضو فرما رہے ہیں، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی آواز آنی چاہیے، وضو فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
یوں ہاتھ نبی کے وضو کے پانی کے نیچے یوں ہاتھ لے کے کھڑے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ آواز آئی یہ نبی کے وضو کا پانی ہے. اس نے نبی کے ہاتھوں کو چوما ہے, اس نے نبی کے لبوں کو چوما ہے, اس نے نبی کے رخساروں کو چوما ہے, اس نے نبی کے پاؤں سے لپٹ کر اپنی شان بنا لی ہے. اب یہ پانی زمین پر نہیں جائے گا, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, کسی کا پاؤں اوپر نہ آ جائے. یہ پانی لگے گا تو ہماری داڑھیوں سے لگے گا. میں نے کہا یا سیدنا صدیق اکبر, یا سیدنا فاروق اعظم, یا سیدنا عثمان غنی, یا سیدنا علی مرتضیٰ, کیا اللہ نے فرمایا ایسا کرو, کیا نبی نے فرمایا ایسا کرو؟ کہا نہیں, پر محبت کا تقاضا ہے. اسی لیے اللہ کا فرمان بھی دین ہے, نبی کی ادا بھی دین ہے, صحابہ کا عمل بھی دین ہے. اللہ جیو مرشد جیو. صحابہ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا صحابی پیچھے والے رہ جاؤ گے یار, آگے بڑھ جائیں گے. صحابی مقابلہ کرو, کبھی آگے والے زیادہ بولا کرو, کبھی پیچھے والے زیادہ بولا کرو, تاکہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکے. بولو اللہ. دین کسی مدرسے کی وجہ سے نہیں ہے, کسی درگاہ کی وجہ سے نہیں ہے. جب تو لوگ کہتے ہیں دیکھو درباروں پر کیا ہو رہا ہے, تو میں کہتا ہوں جاؤ مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر دیکھو کیا ہو رہا ہے. ہمارا دین نبی کی زلفوں کی خوشبو سے بنا ہے, ہمارا دین نبی کی چہرے کی ضیاء سے بنا ہے. اسی لیے یہ جو ہمارا پیری مریدی کا نظام ہے, اس میں پیر کو مرشد ہونا چاہیے, صرف پیر نہیں ہونا چاہیے, مرشد ہونا چاہیے. اب جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ مرشد ہے یا مرشد ہے یا مرشد ہے, اب بتائیں وہاں کیا کوئی کسی کو ہدایت دے گا. ہدایت کا بیان دیکھیں, میرے کملی والے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم, اصحابی کالنجوم. بولو تو صحیح نا, اصحابی کالنجوم. میں چاہتا ہوں آپ کے اندر چلا جائے, کوئی جو بلا تو آپ کے اندر چلا جائے, یاد رہ جائے اصحابی کالنجوم, اصحابی کالنجوم. جسے نبی نے ستارہ کہا, ارے وہ کیسے ڈوبے گا. اور پھر جب کملی والے نے یہ فرما دیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اور یہ وہ ستارہ نہیں ہے جو شام کو نکلتا ہے اور صبح سے پہلے ڈوب جاتا ہے, یہ وہ ستارہ ہے جسے نبی نے چڑھایا. یہ ڈوبنے کے لیے نہیں ہے. قیامت کی صبح تک جو بھی دیوانہ, جو بھی پروانہ, جو بھی مستانہ میں خانہ مصطفیٰ سے سیراب ہونا چاہے, اسے چاہیے کہ میرے اصحاب کی نسبت اپنائے. اور جب تم میں سے کسی کو کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹنے کی نسبت مل جائے گی, تمہیں ہدایت مل جائے گی, ہدایت مل جائے گی. تھوڑا سا فرق ہے, ایک ہے خلفائے راشدین, ان جیسا کوئی اور صحابی نہیں ہو سکتا. ایک ہے عشرہ مبشرہ, وہ 10 جن کا نام لے کر نبی نے کہا جنتی ہیں, اور ترتیب بھی بتا دی, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. اور یا رسول اللہ کہنے والا تم پکی زمین پر کھڑے ہو, ریت پر نہیں کھڑے ہو. تمہارے دین میں جو ترتیب نبی نے بیان کی اسی کے مطابق صدیاں گزر گئی. آج بھی ہم صدیق اکبر کی شان سے الجھنے والوں کو بتا دیتے ہیں, جان جا سکتی ہے, نبی کے فدائی کے خلاف بات نہیں سن سکتی. فرقواریت سے اس قوم کو ہم نے بچانا ہے, رافضیت سے بچانا ہے, خارجیت سے بچانا ہے. ایک ہے عشرہ مبشرہ, ایک ہے خلفائے راشدین, ایک ہے وہ ہستیاں جنہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے اسلام قبول.
جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، جو غزوہ احد میں شریک ہوئے، ان کی شان کا کیا کہنا؟ ان جیسا کوئی دوسرا صحابی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور جنہیں نبی نے قبول کر لیا۔ ہم کون ہے کہنے والے کے لیے صحابی؟ ہمارا دین تو نبی کے گرد گھومتا ہے۔ میرے بھائی اللہ فرماتا ہے بارہ فعل اللہ کا ذکر، بارہ فعل ہم نے بلند کیا۔ میں نے کہا مولا تو تو اکیلا ہے، یہ ہم کون ہے تیرے ساتھ؟ بارہ فعل اللہ کا ذکر، اے پیارے بابو ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اس کا جواب آ گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ درود بھیجتا ہے نبی پر، فرشتے بھیجتے ہیں ایمان والو، اور سو جاتے ہو کیوں سو جاتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا جنہیں اللہ ایمان والا کہہ کے پکارے۔ ان کے لیے حکم کیا ہے؟ جو یہ آیت مکمل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہنا نہ پڑے تمہیں عادت ہو جائے فوراً نبی پر درود و سلام بھیجا۔ اور اس میں درود کا حکم بھی ہے اور سلام کا حکم بھی ہے، درود کا حکم بھی ہے۔ اور دیکھیں درود کا حکم اس لیے ہے کہ درود میں نبی پر درود ہے، نبی کی آل پر درود ہے، نبی کے جد اعلیٰ پر درود ہے، اور نبی کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ درود ہے، اسماعیل علیہ السلام پر درود ہے۔ چلتے چلتے عبد المطلب، چلتے چلتے عبد المطلب، چلتے چلتے عبداللہ نبی کے ابا جان پر درود ہے۔ اور نمازوں میں نبی پر درود بھیجتے ہو، نبی کے جد اعلیٰ پر درود بھیجتے ہو، نبی کے ابا جی پر بھی درود بھیجتے ہو۔ بار نکل کر پوچھتے ہو نبی کا باپ ایمان والا تھا کہ نہیں؟ بھائی کلمہ پڑھنے سے تمہیں اگر اسلام مل گیا ہے تو ایمان تو ہے ہی، نبی کو ماننے پر، نبی کے ابا جان کے ماننے پر۔ آج لوگ فرقوں میں بٹ رہے ہیں، لیکن ہم نے نبی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور یا رسول اللہ کہنے والوں، بولو تو صحیح نا، یا نبی کہنے والوں، یا رسول کہنے والوں۔ آپ ذرا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عمر صلی اللہ کا اللہ محمد اللہ علیہ کا ترجمہ کر لو۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتا ہے میں نے، وما ارسلناک میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، آپ کے سوا کسی اور کو نہیں، آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ بھی ایک جہان ہے نا جس میں آپ بیٹھے ہو، ابھی یہ جو محفل ہو یہ بھی جو ایک جہان ہے نا، تو اس کے لیے تو نبی رحمت ہے۔ اگر نبی رحمت ہے تو نبی ہے، نبی ہے۔ کلمے میں محمد رسول اللہ ہے تو نبی ہے۔ نبی کے ہونے کا معیار کیا ہے؟ ایک دن کبھی بات آقا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو علی والی نہیں ہوگی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا ہر 70,000 سال کے بعد، اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ نبی نے فرمایا جبریل مجھے رب کی عزت کی قسم ہے جسے تو دیکھتا رہا نا، وہ ستارہ میں محمد کریم ہی ہوں۔ تو حضور کا ذکر تو ہمارے کرنے سے نہیں ہوا، بلکہ ہم کرنے والوں کو اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کی وجہ سے مومن کہہ ڈالا۔ تو ایمان کا دارمدار اس بات پر ہے کہ آپ صلو علیہ وسلم تسلیما کا حق ادا کریں۔ اب اس کے لیے ہم نے ایک کام کیا ہے، کیونکہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں، ہم نے ایک کام کیا ہے، ہم نے ایک گروپ بینک بنایا ہے۔ آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو ثواب ایک دفعہ ہے، لیکن 10 آدمی مل کر ایک دفعہ پڑھیں گے تو 10 ثواب ملے گا۔
لیکن ایک کو نہیں ملے گا، سب کو ہی 10 دفعہ کا ثواب ملے گا۔ ایک دفعہ پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اگر 500 ہے، 700، 800 جتنا بندہ بیٹھے ہیں، اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھا تو کتنا بن گیا؟ 800 دفعہ بن گیا۔ چلو 800 کا لیتے ہیں، 800 دفعہ بن گیا۔ پڑھا کتنا؟ ایک مرتبہ، بولو صحیح نا؟ پڑھا ایک مرتبہ، بنا کتنا؟ 800 مرتبہ۔ اب ثواب سب کو ایک ایک کو کتنا ملے گا؟ 800 مرتبہ۔ ہم نے درود بند قائم کیا ہے، ہمارے پاس روزانہ درود جمع ہوتے ہیں 400 کروڑ۔ 400 کروڑ۔ آپ کو تلقین میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہر شام نبی کے نام کروں گا۔ کوئی 20-25 منٹ روزانہ نکال دو، ایک چٹائی رکھ لو، چادر رکھ لو، اس کا نام رکھو، دسترخوان درود و سلام۔ بس باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بہن بھائی، موبائل نے بڑا کام خراب کیا ہے، نیٹ ورکنگ نے تباہی پھیر دی ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سارے گھر برباد ہو گئے، اس سے نیلام ہو گئی ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہاں جانے سے پہلے قرآن کا قاری بن جائے، عشق مصطفیٰ کا ربردار بن جائے، وہاں جائے تو قرآن لے کر جائے۔ مقابلہ کرنا ہے، وہاں بھی ابلیس کے چیلے بیٹھے ہیں، نبی کے خدار بیٹھے ہیں، وہاں تو بے حیائی پھیلانے والے بیٹھے ہیں۔ اگر تو خالی ہاتھ جائے گا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا، نبی کا درود لے کر جائے گا تو مقابلہ کر سکے گا۔ تو ہم نے دوستوں سے یہ کہا ہے کہ ہر شام 20-25 منٹ کے لیے درود کی محفل سجا لو، اور عقیدے میں یہ بات رکھو کہ امام بوصیری درود پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے، آنکھ لگ گئی تھی تو نبی آ گئے تھے۔ درود پڑھتے پڑھتے نبی آ جاتا ہے۔ ویسے کوئی امکان نہیں ہے نبی سے ملنے کا، لیکن نبی چاہے تو نبی مل سکتا ہے۔ آمینہ کے اعلان نے فرمایا، لوگوں سنو، جب میں کسی کے خواب میں آ جاؤں تو سمجھ لو کہ میں ہی آیا ہوں، کیونکہ میری مثل شیطان نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ درود پڑھتے پڑھتے، درود پڑھتے پڑھتے، درود پڑھتے پڑھتے تمہارا گھر گہوارہ درود بن گیا، گلشن درود بن گیا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں تمہاری طرف سے روزانہ، بھائی آپ نے درود پڑھا 2000-4000، اگر آپ اس نیٹ ورک کا حصہ بن گئے، نمبر آپ کو مل چکا ہے، درود والا نمبر، اپنے موبائل کو بھی مسلمان کرو اور اس کو نیٹ ورک کا حصہ بناؤ، درود نیٹ ورک کا حصہ بناؤ، اور روزانہ نبی پاک کی بارگاہ میں جو 4000 نمبر درود بھیجو۔ 400 کروڑ میں ملے گا نا تو ثواب 2000-4000 کا نہیں ہوگا، 400 کروڑ کا ہوگا۔ درود پڑھتے پڑھتے، درود پڑھتے پڑھتے، درود پڑھتے پڑھتے، یا نبی مل جائے اور کیا چاہیے۔ اب یہ نہیں ملے گے جو مانتے ہیں کہ نبی ہے، جو یہ مانتے ہیں، ویسے حضور نے قبر میں بھی آنا ہے، لیکن اکثر وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، بچھو آ جائیں گے، سانپ آ جائیں گے۔ میں نے کہا ہم نے تو سنا کہ نبی پاک نے آ جانا ہے۔ بولو، جو مانتے ہیں نا کہ نبی آ جانا ہے، نبی نے، تو اس قبر میں سانپ بچھو کہاں سے ہے گا، جہاں نبی آئے گا، اور جہاں آپ کو نبی کی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور سے اپنے اندر جانے دو۔ اللہ نے فرمایا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اے پیارے عیسیٰ اعلان کر دو، میں بشارت دیتا ہوں، آنے والا آ رہا ہے، آسمانوں میں، ہم کے پروردگار میں ایسا مستغرق ہے کہ اللہ نے اپنے اسم اللہ کی الف اس حمد کرنے والے کی آپ امداد کے ساتھ ملا کر اسے احمد بے بسم اللہ، یہ ہے تفسیر، بے بسم اللہ اسم اللہ تھا، یہ بھی کہنا بارا اللہ۔ واقعی کافی دیر ہو گئی، جیسے میں تو ابھی بہت کچھ کہنے کے لیے تیار ہونے کو چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سیز بنائیں کہ ہم نے مدینے والے کا نوکر بن نہیں بننا۔ پتہ نہیں کتنے زندگی باقی ہے بھائی، سب کچھ ادھر ہی رہ جائے۔ یہ جو دن رات محنت کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، فراڈ کرتے ہو، یہ دھوکے دیتے ہو ایک دوسرے کو، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اور پتہ ہے یہ کن کو ملے گا؟ ان کو ملے گا جو تمہارے نالائق بچے ہیں۔ کاش تم اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ اور پھر کچھ اس کو دے دو۔ کاش تم اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے قرآن کی کالیاں بنا دو،
تاکہ کل جب یہ ماں بنے اس کے وجود میں بچہ پروان پیدا ہو. بچے کا وجود تیار ہو رہا ہو. کہاں سے تیار ہوگا؟ ماں کے وجود سے. کرنے والا کون ہے؟ اللہ. بولے وجود بن رہا ہے، گوشت بن رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں. ماں کے وجود سے خوراک آ رہی ہے، طاقت آ رہی ہے، توانائی آ رہی ہے. اب سانسیں بھی چلنی شروع ہو گئی ہیں ماں کے وجود سے. ماں کا وجود قرآن کے نور سے مالا مال ہے، درود و سلام کی لذت سے مالا مال ہے. اب جو خون بننا شروع ہوا، اب جو سانسیں آنی شروع ہوئی، ہر خون کے قطرے میں کہیں اللہ کا پیار ہے، کہیں نبی کا درود و سلام ہے، کہیں قرآن کے جلوے ہیں. اب یہ بچہ جب پیدا ہوگا، اس ماحول میں پیدا ہوگا. میرے سلطان باہو نے فرمایا کہ میں نے ماں کے پیٹ میں ہی قرآن حفظ کر دیا. میری ماں پڑھتی رہی اور میں قرآن کا حافظ بن گیا. اور باقی پھر مجھے کسی مدرسے میں جانا اس لیے نہیں پڑا کہ میں نبی کی پاک کی بارگاہ میں پہنچا دیا گیا. پھر من تلمیذ و رسول، میں رسول کا شاگرد بن گیا. پھر کملی والے نے مجھے پڑھا دیا، سکھا دیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے اپنے ہاتھوں پر بیعت بھی فرما لیا. دست بیعت درد مارا مصطفیٰ. اور پھر آپ فرماتے ہیں خواب پایا از حسین و از حسن معرفت گشت است بر من انجمن. یہ جو ہم نے مسجد حسین بنائی ہے نا، اس کا سبب یہ ہے کہ میرے سلطان باہو نے فرمایا کہ مجھے سلطان العارفین اور سلطان الفقر ہونے کا جو اعزاز حاصل ہے، وہ حسن حسین کے قدموں کی مٹی کو میں نے اپنی آنکھوں کا سوچا. تو ہم نے حسن حسین کو اس لیے ماننا ہے کہ نبی نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے شہزادے ہیں. اور جب میں دیکھتا ہوں ان کی پاکیزہ زندگیوں کو، خلافت کا نظام جو 30 سالہ دور خلافت نبی پاک نے بیان فرمایا تھا، اس کی تکمیل کے لیے جو چند مہینے رہتے تھے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد، تو پھر جب علی پاک شہید ہو گئے، اور شہید کسی کافر نے نہیں کیا، نام نہاد مسلمان نے کیا. وہ یہ کہتے تھے وہ خارجی لوگ کہ علی اسلام سے ہٹ گیا ہے، اس لیے انہوں نے شہید کر دیا. اب اندازہ لگا لینا دنیا میں اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ علی کو مانتے ہیں اپنے طریقے سے. ہم علی کو مانتے ہیں نبی کے طریقے سے. تمام خلفاء کی طرح حضرت علی نے بھی اپنے وصال کے وقت یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے گا، لیکن جب شورا بیٹھی، اکابرین امت بیٹھے، تو انہوں نے کہا اس وقت دھرتی پر اگر کوئی عقل کا، علم کا، تقوی کا اور فراست کا تاجدار ہے تو وہ صرف نبی کی بیٹی کا وہ بیٹا ہے جس کو حسن مجتبیٰ کا وہ خلیفہ بنے. خلیفہ بننا بھی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، لیکن نبی کے دین کو بچانے کے لیے، امت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے نبی کے اس شہزادے نے خلافت چھوڑ، اور میرے آقا حسین نے دین کو بچانے کے لیے جان دے دی. اللہ اکبر. آج یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. قاری مشتاق صاحب نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا. آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی، پہلے بھی سنتے رہتے ہوں گے. ماشاءاللہ یہ ہے اصل طریقہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اپنے بچوں کا کیا اشارہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کے بچے اگر کل نماز جنازہ آپ کی پڑھیں تو کیا ان کو دعائیں یاد ہیں؟ آپ کے بچے کل آپ کے لیے مغفرت کی محفل کریں تو کیا وہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے آپ کی قبر پر بیٹھ کر قبر قرآن پڑھیں گے؟ بھائی یہ فکر کرو. قرآن پڑھنے سے بخشش ہوتی ہے. مدرسوں سے پڑھواتے ہو پیسے دے کر، تمہارا اپنے بچے اگر قرآن پڑھے تو کیسا رہے گا؟ تو زندگی میں قرآن پڑھ کر اپنے لیے بینک بنا لو، کیسا رہے گا؟ آج سے عہد کرو، ارادہ کرو، حسینی بننا ہے ہم نے. بولو
زور لگاؤ ذرا۔ حسینی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جو کملی والے نے طریقہ اختیار کیا، جو اصحاب رسول نے طریقہ اختیار کیا، جو حسن و حسین نے طریقہ اختیار کیا، جو قربانیاں انہوں نے دی، آج سے ہم عہد کریں کہ ہم دین کا جھنڈا اٹھائیں گے، رسول اللہ کے مشن کے لیے نکلیں گے اور ختم نبوت کا ہراول دستہ بنے۔ ہراول دستہ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ ابھی آپ نے مسجد حسین کی ڈاکومنٹری دیکھی، ہم آپ کے بیٹے کو جج بنانا چاہتے ہیں تاکہ جب کوئی نبی پاک کے شان کے خلاف بات کرے تو جج ہی ایسا بیٹھا ہو، وکیلوں کو دلائل نہ دینے پڑے، جج ہی کہے کہ میرے پاس قرآن ہے، میں قرآن کا قاری ہوں۔ آپ کے بیٹے کو میں وکیل بنانا چاہتا ہوں، اگر موقع مل جائے اسے نبی پاک کی شان پر بات کرنے کا، وہ کہے یہ قرآن کے دلائل ہے، یہ مدینے والے کا فرمان ہے۔ آپ کے بیٹے کو میں مجسٹریٹ بنانا چاہتا ہوں، جب آپ کو ضرورت پڑے میلاد کا جلسہ کرنے کی تو آپ کو انتظامیہ کی منتیں نہ کرنی پڑ جائیں، آپ کا حافظ قرآن اور قاری قرآن بیٹا آپ کو کہے جاؤ میری اجازت ہے، تم مدینے والے کا میلاد کرو۔ آج اگر اس علاقے کا ڈی پی او آپ کا بیٹا جو حافظ قرآن تھا بن کر آ جائے، آپ بتائیں پولیس افسر، پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ رشوت لیتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، قاتل کا ساتھ دیتے ہیں، مقتول کی لاش پڑی ہوتی ہے، ان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں تم نے تو نہیں مار دی۔ ہمیں ایسی پولیس نہیں چاہیے، مجھے آپ کا وہ بیٹا چاہیے جس کو میں پولیس افسر بنواؤں اور اس کے ہاتھ میں میں قرآن دے دوں، لوگوں کو قرآن سنا کر رشوت نہ مانگے، مصطفیٰ کا دین عطا کر۔ اس بات کو ضرورت ہے۔ لوگ یہاں جائیدادیں بیچ کر باہر جا رہے ہیں، یورپ جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے بچے میرے حوالے کر دیں تو میں ان کو ماسٹرز کرا کر امریکہ بھیج دوں گا، وہاں جا کر یہ کافروں کو کلمہ بھی پڑھائیں گے اور ان کے بچوں کو قرآن بھی سکھائیں گے۔ کیا میں اپنے علماء سے عرض کر سکتا ہوں؟ دیکھیں بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھا سکتے ہیں؟ میں مانتا ہوں آپ نے پڑھا، چند لوگ قرآن پڑھا سکتے ہوں، پڑھاتے ہوئے۔ اب وہ بولے جو پڑھاتے ہیں، صرف ہمارے علماء حفاظ وہ بھی اگر کسی مسجد میں امامت کر رہے ہیں یا کسی مدرسے میں استاد ہیں تو پڑھا رہے ہیں، لیکن ہمارا نیٹ ورک کیا چاہتا ہے کہ آپ فی سبیل اللہ مسجد والے مشن کو بھی جاری رکھیں، کیونکہ وہاں کا ایک انداز ہے، ایک اپنا ڈسپلن ہے، لیکن ہم ایک اوپن مارکیٹ قرآن پاک کی تعلیم کی کھولنا چاہتے ہیں جس میں لین دین نہ ہو، بلکہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو حافظ صاحب سے کہے تم فیس نہ مانگو، تمہاری فیس ہمارے ذمہ، اور اگر کوئی حافظ قرآن، کوئی قاری قرآن، کوئی استاد، کوئی قرآن پڑھانے والا بچوں کو ان کے والدین کو آفر کرے کہ آؤ میں تمہیں پڑھاتا ہوں، فیس کوئی نہیں ہے، اگر اس کی روزی پوری نہ ہو تو میرے پاس آ جائے، مسجد حسین کے فنڈ سے میں اس کے لیے وظیفہ جاری کروں، کیونکہ میرے پاس جو آتا ہے الحمدللہ میں اس کے کھانے سے تربت کرتا ہوں۔ جن کو پیر بننے کے لیے تقریب کی ضرورت ہے لوگ مانتے ہیں سلطان باؤ کی اولاد ہے، لیکن الحمدللہ میں پیر بننے کے لیے تقریب نہیں کرتا ہوں، نبی کا نوکر بننے کے لیے تقریب کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ جو آپ نظر و نیاز لیتے ہیں وہ ہم نہیں لیتے، کیونکہ ہمارے پاس تو پہلے ہی ہے۔ نبی پاک نے یہی فرمایا تھا زکوٰۃ اور صدقات میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے نہیں ہے، البتہ ہدیہ اور نذرانہ، لیکن میں نے دیکھا، جب بھی دیکھا نبی کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، جب بھی دیکھا علی کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، جب بھی دیکھا اصحاب کے گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، پتہ لگا کہ وہ لوگ اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے۔ بس میں نے بھی فیصلہ کر لیا، میرے پاس تو کمی نہیں تھی، میں نے کہا یہ جو آپ کے نذرانے ہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، میری خاندان کے لیے نہیں ہے، میرے بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان بچوں کے لیے ہیں جنہیں لوگوں نے یتیم کہہ کے ٹھکرا دیا ہے۔ یار بڑے مزے کی بات ہوگی قیامت کے دن اگر کسی
شخص نے آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اللہ سے عرض کیا مولا اس کی بخشش میں چاہتا ہوں. اللہ فرمائے گا یقیناً فرمائے گا یہ کون ہے تو کون ہے؟ یا اللہ نہ یہ میرا باپ ہے نہ یہ میرا بھائی ہے، لیکن مسجد حسین میں پڑھتا تھا، اس نے پیر صاحب کو نذرانہ دیا تھا اور وہ مجھ پر خرچ ہوا ہے، آج اس کے پیسے کی وجہ سے میں جنت جا رہا ہوں، تو یا اللہ اس کو بھی میرے ساتھ جنت. آپ سارے قرآن کے نوکر بن گئے، قرآن کے مشن میں شامل ہو جاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین شخص ہوا جس نے قرآن پڑھا اور بولے. یہ نہیں ہے کہ صبح پڑھا دیا شام کو نہیں پڑھا، نہیں، مزہ تو تب ہے نا ہر وقت آپ کے در پر لوگوں کا جم گڈھا ہو قرآن سیکھنے والوں کا. لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے. کئی محلوں میں عورتیں پڑھاتی ہیں، غلط پڑھاتی ہیں. کبھی کسی نے وہ جان چھوڑا یا بچہ پڑھ جائے بس. بھائی یہ کیا پڑھنے کا طریقہ ہے؟ غلط پڑھنا ہے، صحیح پڑھنے پر ثواب ہے، غلط پڑھنے پر ثواب ہی نہیں ہے. اور خاص کر ایسا پڑھے کہ پڑھانے کے لائق ہو جائے. میں ایک دفعہ پہ قاری مشتاق صاحب اور ان کی پوری فیملی کو، ہمارے حاجی صاحب سبحان اللہ، یہ دو دیوانے ہیں، اور ہمارے محمد صاحب اور دیگر پوری ٹیم، یہ سب مبارکباد کے لائق ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ایک بے مثال اجتماع کر کے آنے والوں کو بھی حوصلہ دیا ہے کہ ابھی دنیا میں دین کا کام ہو رہا ہے. جی حاجی عزیز محمد صاحب ماشاءاللہ اس بڑھاپے میں بھی وہ جوان مرتے ہیں. میں تمام علماء، تمام عاشقان رسول، سبحان اللہ، تو ہماری اس مسجد کے کون سی مسجد؟ صدیق اکبر مسجد. سبحان اللہ، ہماری مسجدوں کے نام ایسے ہیں. الحمدللہ ہم نے افریقہ میں کوئی 750 کے قریب مسجدیں بنائی ہیں. کسی کا نام مسجد آمنہ، کسی کا نام مسجد خدیجہ، کسی کا نام مسجد فاطمہ، کسی کا نام مسجد ابوبکر، کسی کا نام مسجد عمر، کسی کا نام مسجد عثمان، کسی کا نام مسجد علی. سبحان اللہ، 750 مسجدیں، ہر مسجد پر 16 سسٹم، ہر مسجد کے ساتھ پانی کا انتظام. وہ غریب لوگ تھے افریقہ کے رہنے والے، عیسائی مشنریاں اور قادیانی وہاں پہنچ چکے تھے. انہیں وہ برگلا رہے تھے اور ان کی مالی معاونت کر رہے تھے. پھر جب ہمیں وہ لوگ ملے، ہم نے انہیں بتایا کہ یا رسول اللہ کہنے والوں تمہارا مشن کیا ہونا چاہیے. الحمدللہ اب ان کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی آنے والی نسلیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہی ہیں. ہماری یہ ڈیوٹی بنتی. کراچی شہر میں بھی ایسے محلے موجود ہیں، ایسی کونسلیں موجود ہیں، ایسی برادریاں موجود ہیں جن کو کوئی دین سکھانے والا نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر آج ہم ایک بنیاد رکھ دیں کہ ہم سب نے قرآن کے لیے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ ایسے نوجوان تیار ہو جائیں گے جو بدین کے علاقے میں جا کر، تھر کے علاقے میں جا کر، اپنے سندھ میں، بلوچستان میں بڑی کثیر تعداد میں ہندو ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو اگر پیغام پہنچایا جائے تو وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو مدد کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. الحمدللہ سعد تحصیل کے علاقے میں ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. ہندو خاندان جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اب ظاہر ہے ان کی برادریاں ان سے ناراض ہو گئی ہیں. اس لیے ان کو دعوت دینے سے پہلے ہمیں ان کے لیے امداد کا کوئی پیکج بنانا پڑے گا، ان کی مدد بھی کرنی پڑے گی. تو ماشاءاللہ یہاں کراچی میں بھی ہزاروں لوگ ہوں گے، جو کوئی پارسی ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا. جب یا رسول اللہ کہنے والے اٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ قافلہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حال منظور